اللہ کو مانے گا تو اللہ کا احکام صدقا من القلب مانے گا تو اللہ کے احکام پر چلے گا. رسول کو اگر مانتا ہے صدقا من القلب تو رسول کی پیروی کرے گا. لہٰذا وہ حدیث جو ہے وہ علیحدہ ہے، اور یہ جو میں نے بتائی آپ کو حضرت ابو ذر کی، وہ ایسی ہے کہ وہ ہمارے استدلال کی بنیاد نہیں بن سکتی. دوسرا طبقہ اشاعرہ کا، جن کے نزدیک اقرار لازم نہیں ہے، صرف دل کی گواہی کافی ہے. میں نے مثال دی تھی آل فرعون کے مومن کی، یکتم ایمانہ، جو ایک خاص وقت تک اپنے ایمان کو انہوں نے چھپائے رکھا. وہ جب دربار میں ریزولوشن پیش کیا ہے فرعون نے کہ ذرنی اقتل موسیٰ، مجھے اب اجازت دو، پرمٹ می دیٹ آئی اسیسینیٹ موزیس، تب وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے سمجھا کہ اب یہ کرٹیکل مومنٹ ہے اور اس وقت اپنا حق کا اعلان کرنا چاہیے. تو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ قرآن مجید میں کسی بڑے سے بڑے رسول اور کسی بڑے سے بڑے نبی کی تقریر بھی اتنی مفصل نقل نہیں ہوئی ہے جتنی مومن آل فرعون کی. ان کا مقام یہ ہے، اور ان کی تقریر نے ایسا سما باندھا کہ فرعون بے بس ہو گیا. لیکن اس میں بھی ایک امکان پیش نظر رکھیے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو صاحب مومن تھے آل فرعون میں سے، انہوں نے بالعموم تو اپنی بات کو خفیہ رکھا ہو، لیکن حضرت موسیٰ کو ان سیکریسی بتا دیا اور انہیں گواہ بنا لیا ہو. فاشہد بأننا مسلمون، آپ گواہی دیجئے کہ میں مسلمان ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ مصلحتاً اعلان عام تو نہ کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بتا دیا. واللہ اعلم. اب اس کے بعد دو طبقے ہمارے ہاں ایسے ہیں، مرجیہ اور احناف. احناف سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکار. ان دونوں کے نزدیک ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب دونوں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن عمل کا معاملہ علیحدہ ہے. علیحدہ کہہ رہا ہوں، ابھی صرف نوٹ کر لیجیے. وہ ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے، اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے. اب اس میں پھر مرجیہ کہتے ہیں کہ عمل کا نجات سے سرے سے تعلق نہیں، گویا کہ کرامیہ کے پاس پہنچ گئے ہو، بلکہ صرف تصدیق اور جو اقرار موجود ہو. میں پھر عرض کروں گا کہ چاہے اس نام سے آج ہمارے ہاں کوئی فرقہ موجود نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے کہ جو اس کا اعلان کرتا ہو، لیکن اگر آپ امت کی اکثریت کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ اسی پر عمل کر رہا ہے. اعمال اچھے ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ اعمال پر دار و مدار نہیں ہے. امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد اور ان کا جو پورا سلسلہ ہے، پوری دنیا کے اندر جو احناف بہت بڑی تعداد میں ہیں، حنفی مسلک کے لوگ، ان کا موقف بھی یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق اور اقرار کا، بس عمل اس کا حصہ نہیں ہے. عمل ایک جداگانہ کیٹیگری ہے، البتہ نجات کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. یہاں نوٹ کر لیجئے، کرامی اس سے مرجیہ سے جو فرق بنیادی واقع ہو گیا. وہ تعلق کیا ہے؟ اگر تو ایمان بھی دل میں تھا، تصدیق بھی تھی، اقرار بھی تھا دنیا میں، اور اعمال کا بھی جب وزن کیا گیا تو اس کے اندر نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلا گناہوں سے، تو سیدھا جنت میں جائے گا. لیکن اگر تصدیق تو تھی اور اقرار بھی تھا، اعمال میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر وہاں سے نکال لیا جائے گا ایمان کی بنیاد پر، جو ایمان اس کے دل میں تھا، اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو عمل کا تعلق تو ہوا، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ بات نہیں ہے جو اب آگے میں بیان کر رہا ہوں، جو اور جو گروہ ہیں ان کا تعلق ہے. اس کے بعد یہ آتے ہیں 4 گروہ ہمارے ہاں ایسے ہیں جن کے نزدیک عمل صالح بھی ایمان کا جز ہے. ان میں سب سے نمایاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سید المحدثین، جیسے امام ابو حنیفہ سید الفقہاء ہیں، ان کے ساتھ ہی امام مالک بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں.
گویا کہ ائمہ اربعہ میں سے بھی 3 جو ہے وہ اس رائے کے قائل ہیں کہ ایمان کا جزو ہے عمل صالح۔ اس کے علاوہ اس میں معتزلہ ہیں اور شیعہ ہیں، اور آخری درجے میں خوارج ہیں۔ البتہ اب ان میں سمجھیے ان میں فرق کیا ہے۔ خوارج کہتے ہیں کہ ایمان گناہ کی بنیاد پر، خاص طور پر گناہ کبیرہ سے انسان ایمان اسلام دونوں سے نکل گیا، مرتد قرار پایا، واجب القتل۔ ان کی گمراہی پر امت کا اتفاق ہے، بلکہ وہ گمراہی نہیں، کفر پر، کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ معتزلہ اس کے آس پاس ہے کہ گناہ کی بنیاد پر، گناہ کبیرہ خاص طور پر، ایک انسان ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا، لہذا وہ مرتد نہیں شمار ہوگا، وہ واجب القتل نہیں ہوگا، مباح الدم نہیں ہوگا، مباح المال نہیں ہوگا۔ اب اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان سے بھی نکل گئے، اسلام سے بھی نکل گئے، تو پھر کہاں ہے وہ؟ اسلام اور کفر کے درمیان تو کوئی نو مینز ایریا نہیں ہے، کوئی بفر زون نہیں ہے، نو گرے ایریا۔ کفر اسلام اس کی تو سرحدیں ملی ہوئی، یا ادھر یا ادھر۔ تو اس اعتبار سے معتزلہ کا موقف جو ہے مبہم بھی ہے، غیر معقول بھی ہے، غیر منطقی بھی ہے۔ البتہ امام المحدثین اور ائمہ ثلاثہ، ان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے۔ عمل صالح جو ہے وہ ایمان کا جز ہے، لیکن گناہ سے، گناہ کبیرہ سے کوئی شخص نہ ایمان سے نکلتا ہے نہ اسلام سے نکلتا ہے۔ وقتی طور پر جب کہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے اوپر منڈلاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے۔ یہ موقف ہے امام بخاری اور ائمہ ثلاثہ۔